اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. کس کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلا اس دنیا میں آنے والا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. آواز نہیں آ رہی. حضرت آدم علیہ السلام جس کو ہم اپنا روحانی باپ بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلا اس دنیا میں وجود آنے والا کون ہے؟ حضرت آدم حضرت آدم علیہ السلام. پہلا کوئی اس دنیا میں نہیں آیا. بے شک. جب رب کریم نے اپنے حکم سے، اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے، قرآن میں حوالہ موجود ہے کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بجتی ہوئی ٹھیکری کی طرح جو مٹی ہوتی ہے گارا سمجھا. سبحان اللہ. مجھے بات پڑی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ. گارا اپنی زبان کے اندر سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی صحیح. آدم علیہ السلام کو بجتی ہوئی مٹی گارا اپنی زبان مٹی سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. جب اللہ پاک نے اپنے کرم سے، اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، وہ تو رب جانتا، سبحان اللہ. ارحم الراحمین ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے. کب کیا کرنا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو تکلیف دینی ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو رزق کتنا دینا ہے، کتنا کم دینا ہے، کس کو روڈ پہ بٹھانا ہے، کس کو عزت کا تاج پہنانا ہے، کس کے اوپر ہزاروں لوگ پیچھے لگا دینے ہیں. سبحان اللہ. مرضی میرے رب کی. سبحان اللہ. کس کی مرضی ہے؟ ہم تو دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ شاید دنیا داروں کے پیچھے جائیں گے تو عزت ملے گی، راشن ملے گا، پیسہ ملے گا، نوکری ملے گی. نہیں، کسی کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے. سبحان اللہ. میرا رب فرماتا ہے اس کے دل میں احترام پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے، وہ چل کے تیرے پاس آتا ہے. سبحان اللہ. کون چاہتا ہے؟ میرا رب چاہتا ہے. اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ میرا رب اس بندے کی محبت رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس ٹاپک پہ بات کریں گے. اس کے دل میں رب محبت رکھ دیتا ہے کہ جا میرے فلاں بندے کے پاس، اللہ والے کے پاس جا. وہ بندہ اسی کے پاس چوک در چوک ہزاروں کی تعداد میں چلے. سبحان اللہ. کس کی مرضی ہے؟ میرے رب کی. رب کی مرضی. ہم تو دنیا میں اپنی مرضی تلاش کر رہے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے میں سب سے بڑا خالق، مالک، مصور، مسبب الاسباب میں ہوں. تو نے مجھے چھوڑ دیا، دنیا والوں کے پیچھے چل رہا ہے. عرض کر رہا تھا، بات بھول گئی، یاد ہے کہاں پہ تھے؟ آواز آئے. ڈاڈے آدم نے ڈاڈے آدم نے حضرت آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے، کیونکہ ہمارے خیالات پتہ نہیں کیا سے کہاں، چاہے میں اپنے آپ کو ہی کیوں نہ کہے، آپ ناراض نہ ہوں کہ سنی ہم نے کہا میں اپنے آپ کو کہا. ٹھیک ہے؟ تو عرض کر رہا تھا رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اس مٹی سے پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام اب سجدے تھے. سبحان اللہ. اب رب کے کرم کے ساتھ روح پھونکی جا رہی ہے. بے شک. یہ ہمارے اندر کیا ہے؟ روح ہے. صرف روح کا رشتہ ہے. بے شک. ورنہ آپ خود بتاؤ، جتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو، مرشد کا رشتہ ہو، اہل بیت کا رشتہ ہو، جاگیردار کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، جب روح چلی جاتی ہے پتا جسم کس کام کا ہو. بے شک. کس کام؟ پتا جتنا پیارا ہو، جتنی محبت کرنے والا ہو، حکم رب کا ہوتا ہے. جب روح جسم کا تعلق چھوڑ دیتی ہے، جتنا بھی پیارا ہو، جتنی بھی تمہارے لیے جنتیں بنائی، جتنی بھی تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، اب حکم رب کا آ گیا ہے. اب روح
क्या है? मुर्दा है रब के हुक्म के मुताबिक कब्र में डालना। बेशक कोई एक रात भी रखना गवारा नहीं करना। किस तरह? जी इसलिए जिस तरह हम अपने जिस्म को संवार रहे इस तरह रूह को संवारा जाए। फिर इंशाअल्लाह जब रूह और जिस्म का रिश्ता जुदा होता है, अगर रूह पाकीज़ा है इंशाअल्लाह दीन और दुनिया में भलाइयों का जरिया होगा। सुभान अल्लाह। आज कर रहा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जब सजदे में अल्लाह के हुक्म से रूह ठोकी जाए, जब रूह आपके अंदर डाली गई, अब देखिए इस दुनिया के अंदर वारिस वजूद में कोई नहीं आया है। जब रूह डाली गई, अब रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ आदम अपने सजदे से सर उठा। सुभान अल्लाह। अब इंसान की तख्लीक हुई।